بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 93 ہے، جس میں ہم گزشتہ شاعر حجر بن خالد کے بقیہ اشعار کو پڑھیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال حجر بن خالد ایضاً، اور حجر بن خالد نے یہ بھی کہا، ایضاً بمعنی بھی۔ لعمرک ما الیاء بن عبد بذی لونین مختلف الفعال غداة أتاه جبار بإد معضلة وحاد عن القتال ففض مجامع الكتفين منه بأبيض ما يغب عن السقال فلو أنا شهدناكم نصرنا بذي لجب أزب من العوالي ولكننا نأينا واكتفيتم ولا ينأى الحفي عن السؤال۔ اس میں مدح کر رہا ہے الیاء ابن عبد کی، کہتے ہیں لعمرک، تیری عمر کی قسم، یعنی عمرک یہ تو آپ کو معلوم ہے عمر الانسانی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی عمر کی قسم، تو کہتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم الیاء ابن عبد، ٹھیک ہے، یہ جو آدمی ہے، بذی لونین، یہ دو رنگا نہیں ہے، ذو لونین، لون واحد ایک رنگ، لونانی دو رنگ، ذو لونین جس سے ہم کہتے ہیں نا ذو مال صاحب المالی، تو اسی طرح بذی لونین۔ لعمرک ما بمعنی لیس، ما بمعنی لیس، لیس الیاء بن عبد بذی لونین، وہ دو رنگا نہیں ہے، مختلف الافعال، اور نہ ہی وہ منافق آدمی ہے، مختلف افعال کرنے والا ہے قسم قسم کے، وہ ایسا بندہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس کی شجاعت کا بیان ہے۔ غداتا یعنی وہ صبح یاد کر، غداتا انتم درستم الغدو والرواح، الغدو بمعنی وقت الغدوة، من غدا الى المسجد او راح، حدیث میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے، یعنی صبح کی نماز کے لیے، فجر کے لیے، اور راحہ اسی طرح رات میں بھی نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اچھے ٹھکانے بناتے ہیں۔ تو اسی طرح غداتا من الغدوة، اور اسی طرح ہے لغدوة فی سبیل اللہ او روحۃ، ٹھیک ہے، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں۔ تو غداتا اس صبح کو یاد کر، اتاہ جبار، جب اس کے پاس جبار نامی ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، اس صبح کو یاد کر جب جبار اس پر ایک بڑی پیچیدہ، یعنی جبار بِإِدٍ، عد کے سخت دشوار کام کو، مصیبت کام کو، جب اس کے اوپر جبار کی طرف سے ایک دشوار کام مصیبت آئی تو کیا ہوا، معضلۃ وحاد عن القتال، معضلہ، معضلہ کہتے ہیں یعنی کوئی سخت چیز، پیچیدہ اور مشکل معاملہ، معضلہ، ھذا امر معضل او وهذه المسئلہ معضلہ، یہ جو مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، معضلہ یعنی معقدہ، اس میں بڑے پیچیدہ۔ تو کہتے ہیں غداۃ اتاہ جبار بِإِدٍ معضلۃ، مشکل اور پیچیدہ مسئلے کے ساتھ، وحاد عن القتال، تو وہ کیا ہوا، قتال سے بھاگ گیا، حاد یحید، پلٹنا اور لوٹنا، تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بھاگ گیا تھا، لیکن کون بچا تھا وہاں پر، الیاء ابن عبد وہاں ثابت قدم رہا، جبکہ جبار وہاں سے بھاگ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ الیاء جو ہے وہ شجاعت اور دلیر آدمی ہے۔ ففض مجامع الکتفین منہ، تو اس نے کیا کیا، الیاء نے جبار کے دونوں کاندھوں کے جوڑ کو سفید تلوار سے الگ کر دیا۔ فض ای فرقا، کسرا، فض توڑنا، کاٹنا، مجامع وہ مکان جہاں پر دونوں شانے جمع ہوتے ہیں، مطلب یہ سر ہے تو یہ آپ کو دونوں طرف نظر آ رہے ہیں، تو ان جگہوں پر انہوں نے وار کیا اور اس سے دونوں کوہنیاں کہہ لیں، کوہنیاں تو نہیں، کاندھوں، دیکھیں نا، دونوں کندھوں کو جوڑ سے جدا کر دیا، بِأَبْيَضَ ای بِسَيْفٍ أَبْيَضَ، سفید تلوار سے، ما یغب عن الثقال، یغب کا معنی آتا ہے
یعنی 1 دن چھوڑا نہیں جاتا بلکہ بلا ناغہ کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا آدمی ہے ما یغب ای لا یغیب عن القتال، ایلیا جو ہے اس نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا، میدان جنگ میں ہر دن اور ہر موقع پر اترے ہیں۔ تو وہ ایسا آدمی ہے کہ اس نے اس کے شانوں کو اور ان کے کندھوں کو الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ فلو انا شہدناکم نصرنا، کہتے ہیں کہ شاعر ایلیا کی قوم سے خطاب کر کے یہ حجر کہتے ہیں، اگر ہم تمہارے پاس اس وقت حاضر ہوتے تو ایسے شور و غوغا والے لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کرتے کہ جو زیادہ بالوں والا ہوتا نیزوں کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مدد، فلو انا اگر ہم ہوتے، شہدناکم تمہارے ساتھ شاہد یعنی حاضر ہوتے، نصرنا ہم تمہاری نصرت کرتے، بذی لجب، لجب ہیں بہادروں کا شور، بذی لجب، کیونکہ آپ سب بہادر ہیں، جب آپ لڑتے ہیں تو شور تو ہوتا ہے۔ ازب من العوالی، ازب کہتے ہیں زیادہ بالوں والا، اور اسی طرح چہرے اور کانوں پر بہت بال ہونا، چہرے اور کانوں پر، من العوالی من المکان المرتفع، یعنی العوالی یہاں اس کا معنی ہے نیزے کے اوپر کا حصہ، مراد پورا نیزہ ہے۔ تو ہم بالوں والوں کی اور ان لوگوں کی جن کے نیزے بہت اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے پورے نیزے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ضرور مدد کرتے۔ وَلَكِنَّا نَأَيْنَا بَعُدْنَا، نَأَيْنَا المکان النَّائِي البعید، لیکن ہم جو ہیں آپ سے بہت دور تھے اور دور ہیں۔ وَاكْتَفَيْتُمْ، اور تم کافی ہو گئے تھے اس دن، ہم دور تھے اور تم کافی ہو گئے، اکتفا یکتفی، کافی ہونا۔ وَلَا يَنْأَ الْحَفِيُّ عَنِ السُّؤَالِ، اسی طرح جو ہے مہربان دوست ساتھی کے احوال کے بارے میں سوال سے دور نہیں ہوتا، یعنی اچھا دوست اپنے دوست کے احوال پوچھتا رہتا ہے، اس وجہ سے ہم تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ اور حفی کا معنی ہے سوال میں اصرار کرنے والا، الحفی سوال میں، یعنی ہم نے آپ سے سوال کیا اور سارے حال احوال پوچھے تو یہ اچھے ہونے کی علامت ہے اور دوستی کی نشانی ہے۔ تو کہہ رہے مہربان جو حالات و مزاج پوچھتا رہے اس کو حفیو کہتے ہیں عن السؤالی، وہ کبھی بھی پوچھنے سے، پوچھ گچھ سے وہ دستبردار نہیں ہوتا، اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ وقال غسان بن وعلى اذا كنت في سعد وامك منهم غريبا فلا يغررك خالك من سعد فإن ابن أخت القوم مصغا إناؤه إذا لم يزاحم خاله بأب جلد۔ یہ 2 شعر ہیں، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ غسان بن والا کہتا اذا كنت في سعد، جب تو بنو سعد میں مسافر بن کر رہے، اذا كنت جب آپ ہوں گے، فی سعد ای فی بنی سعد، اور ظاہر ہے جب آپ سعد قبیلہ کسی اور قبیلے میں ہونا مسافر ہی کہلانا ہے کہ آپ کسی اجنبی قبیلے میں ہیں، جب مسافر بن کر رہے، وَأُمُّكَ مِنْهُمُ غَرِيبًا، اور تیری ماں ان سے ہو، تو تجھے یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تیرا ماموں سعد سے ہے۔ دیکھیں کہہ رہے اذا كنت فی سعد غریبا، آپ بنی سعد قبیلہ بنی سعد میں غریب اور اجنبی تھے، وَأُمُّكَ حالانکہ تمہاری ماں جو ہے وہ اسی قبیلے میں سے تھی، فلا یغررک، اور تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، کیا بات کہ تیرا ماموں سعد سے، اس سے مراد خالک من سعد، مراد یہ ہے کیونکہ وہ مہمانوں کے ساتھ بھی غداری کرتے ہیں، اگرچہ مہمان ان کا بھانجا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ اگرچہ آپ کی ماں فلاں سعد قبیلے سے ہیں، لیکن سعد قبیلے والے وہ اپنوں کو بھی نہیں دیکھتے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ اور فریب کرتے ہیں، گویا کہ تنبیہ کروا رہے ہیں۔ فَإِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مُصْغًا إِنَاؤُ، یہاں پر کہتے ہیں قوم کے بھانجے کا برتن جھکا دیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ ابْنَ أُخْت، ابن اخت بھانجا یعنی بیٹا بہن، ابن اخت بہن کا بیٹا، القوم کسی قوم کا بھی بھانجا ہو، مصغن انا اس کے برتن کو الٹا دیا جاتا ہے، پلٹا دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، مرتبہ منزلت نہیں دی جاتی۔ مصغن اصغا یصغی، میں کہتا ہوں انا اصغی الیکا، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن وہاں پر سن نہیں رہے، اس کی بات کو پلٹا دیا ہے اور الٹا کر دیا ہے اس کے برتن کو۔ اذا لم یزاحم خالہ بأب جلدی،
کہتے ہیں جب وہ اپنے ماموں کا بہادر باپ کے ساتھ مقابلہ نہ کرے، یعنی ماموں بانجے کی اسی وقت عزت کرتا ہے جب بانجے کا باپ معزز اور قوی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مصغن اناؤہ، یعنی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اگرچہ اس کی ماں اسی قبیلے سے ہو، لیکن اس حال میں ماموں اس کی طرفداری یا اس کی نصرت کرے گا جب اس کا باپ شجاع اور قوی ہو۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔